السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، میں واجد علی المصباح المقامات کے دوسرے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلے درس میں ہم نے لہجات یعنی مقامات کی افادیت پہ بات کی تھی، اور اس کے بعد یہ کہ قرأت کے کتنے طریقے ہیں اور ان میں سے ہم نے کس طریقے میں لہجات کا استعمال کرنا ہے، مقامات پڑھنے ہیں، وہ ساری بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا تھا کہ فائنلی کہ ہم ترتیل کے طریقے سے انشاءاللہ لہجات پڑھیں گے، اور جتنا پھر ہمیں آگے تجربہ ہوگا ہم تدویر اور حدر اور آذان اور حتیٰ کہ مختلف نظموں میں بھی لہجات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ترتیل شروع کرنے سے پہلے 4 اصول آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی ہم ترتیلی انداز سے تلاوت شروع کریں گے تو 4 اصول وہ میں آپ کو پھر بتاتا ہوں۔ آواز کو بھاری، نیچے، سادہ اور قدرے جلدی جلدی، یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ تعاوذ اور تسمیہ شروع کریں گے اس انداز میں کہ آواز بھاری ہو، نیچے ہو، سادہ ہو اور جلدی جلدی ہو۔ محترم ساتھیوں، کوئی بھی قاری قرآن جب تلاوت ترتیل کے طریقے سے شروع کرے گا تو وہ لازمی بیات میں شروع کرے گا، یعنی ابتدائی تلاوت ہمیشہ بیات میں ہوگی۔ یہ بات ترتیل میں آپ کو بتائی گئی ہے کہ ترتیل میں ہو۔ تدویر اور حدر میں جیسے میں نے آپ کو بتایا وہاں طبقات اور لہجات کا بھی استعمال نہیں ہوتا، مختلف لہجے۔ اسی طرح ہی اس میں یہ بات بھی لازم نہیں ہے، بعض لوگ پوری کی پوری تدویر کی نماز میں جو ہے وہ تدویر یا تراویح میں حدر کسی حجاز میں یا سیگا میں کسی ایک لہجے میں پڑھتے ہیں۔ ابتدا اور انتہا کی بات نہیں ہے، لیکن ترتیل کے لیے ابتدا ہمیشہ بیات میں ہوگی۔ جو 4 اصول میں بتایا گیا ہے اور جو انداز عام آپ سنتے ہیں کسی بھی قاری کی، یہ تقریباً سب یہ بیات ہے۔ کوئی اس بات کو جانتا ہو یا نہیں جانتا ہو، لیکن یہ انداز جو ہے یہ بیات کا ہے، یعنی تعوذ اور تسمیہ اور تلاوت کا کچھ حصہ یہ بیات میں کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ پھر لہجے سے ایک لہجے سے دوسرے میں منتقل ہو سکتا ہے۔ اب جب ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے کے بعد ہم مزید 4 سانس جو ہے وہ بیات پہ پڑھیں گے، اور آپ نے ان 4 سانسوں کو بالکل ہو بہو ایسے ہی پڑھنا ہے اور ایسے ہی یاد کرنے ہیں جیسے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، جو بھی معاف کیجیے گا ابھی تک میرا گلا صحیح ہے، جو بھی ساتھی جو بھی بھائی ان 4 سانسوں کو جو ابتدائی سانسیں ہیں ان کو ایسے ہی یاد کرے جیسے میں پڑھا رہا ہوں، اور پھر دوسرے یہ کہ ان کو جہاں میں پڑھا رہا ہوں، میں سورہ 3 میں پڑھا رہا ہوں آپ اس کو کہیں اور بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے کہ آپ پہلی سانس اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد پہلی سانس آپ کھینچتے ہیں، پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں، اس سانس کو آپ چلاتے ہیں اور اس کا اینڈ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، پھر دوسرے سانس کا ابتدا اس کو چلانا اور اس کا انتہا، پھر تیسرے سانس کا کیسے شروع کریں گے، کیسے سانس کو چلائیں گے اور کیسے اس کا انتہا ہوگا، کیسے وقف کریں گے، اور آخر پہ چوتھے سانس۔ اور چوتھے سانس کے لیے میں آپ کو عرض کروں کہ وہ انداز ایسے ہو جیسے قاری قرآن صدق اللہ العظیم پڑھ رہا ہو۔ اچھا، یہ جو 4 سانسیں ہیں، بعض ساتھی کہیں گے کہ یہ بیاتی شوری ہے کہ حسینی ہے کہ نوا ہے۔ بھائی صاحب، آپ بس ان کو اس انداز سے یاد کریں، یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ یقین جانیے، ہمارے کئی ساتھی مجھے ملے ہیں اور پڑھانے کے اس کیریئر میں الحمدللہ یہ جو انداز ہے، اس انداز سے جتنے لوگوں نے استفادہ کیا ہے بے شمار۔ مجھے ایسے بھی ساتھی ملے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو 3-3.5 سال ہو گئے، ہمیں تو بیات کے اقسام کا پتہ نہیں چلا کہ شوری کون سی ہے اور حسینی کون سی ہے اور روا۔ وہ مہارت کی بات ہے، وہ فروعات ہے، وہ بعد میں کلیئر ہوں گے۔ آپ بس ان کو 1 2 3 4 سے یاد کریں، یہ نہایت آسان طریقہ ہے۔
ہو بہو جیسے میں پڑھتا ہوں آپ اس کو فالو کریں، اس کو یاد کریں. یہ نہایت آسان طریقہ ہے، اور یہ اس کو بیات کا قرار انداز کہتے ہیں. ابتدائی جو انداز ہیں، ہر لہجے کے اندر پھر مختلف طبقے ہیں آواز کے اٹھان کے لحاظ سے. ابتدا میں قرار، یہ تین میں آپ کو کم از کم بتا رہا ہوں. ویسے تو کوئی بھی آپ مصر کے شیوخ بڑے بڑے وہ تو آدھا گھنٹہ ایک ایک لہجے میں لگاتے ہیں. کچھ قرار، پھر جواب، جواب الجواب، تحت القرار، اور اس طرح کے مختلف. لیکن ہم قرار یعنی ابتدائی آواز نیچے، جواب اس سے اوپر آواز، اور جواب الجواب ان سے اونچی آواز. تو ہم یہ ہر لہجے کے اندر یہ تین لہجے، تین طبقات، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. لیکن یہ جو ابھی ابتدائی 4 سانسیں ہیں یہ قرار کے انداز میں ہیں. بیاتی قرار ابتدائی جو سانسیں ہیں 4، یہ قرار والا انداز ہے بیات کا. آپ اس کو انشاءاللہ ذہن نشین کیجیے گا. ابھی آپ مجھے سنیں، وہی 4 اصول کے ساتھ میں شروع کروں گا، اور طاؤس تسمیہ کے بعد 4 سانسیں میں پڑھوں گا، اور بعد میں آپ کو ایک ریکارڈنگ بھی بھیجوں گا، آپ اس کو ساتھ لگا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں سے پہلی سانس. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. یہ دوسرا سانس ہو گیا. اب تیسرا سانس کی ابتدا. ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا. یہ 3 سانس ہو گئے ہیں. اب چوتھی سانس، اور یہ آخری سانس ہے 4 سانسوں میں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو آپ ایسے پڑھیں گے کہ جیسے تلاوت کی انتہا ہو. صدق اللہ العظیم کے لیے جو قاری صاحب انداز اپناتا ہے آپ اس انداز میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں یہی کہ چوتھے سانس پہ اگر کلمے کم ہے، آیت چھوٹی ہے، تو پھر تو نیچی آواز سے شروع کر کے ختم کر دیں گے. اور اگر آپ آیت لمبی ہے، مثلا الا الذین سے میں شروع کرتا ہوں تو لمبی آیت ہے، اس لیے میں اوپر آواز سے شروع کروں گا. کم کلمے ہو، چھوٹی جگہ ہو، چھوٹی آیت ہو، تو پھر تو آپ نیچی آواز سے شروع کر کے اختتام تلاوت کا انداز اپنائیں. اور اگر لمبی آیت ہے جیسے ابھی ہے تو اس میں آپ آواز کو اٹھائے اور پھر آخر پہ آ کر وہی انداز اپنائے جیسے صدق اللہ العظیم کے لیے ہے. تبھی آپ دیکھیں، ابھی میں آپ کو آخری آیت سناتا ہوں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. صدق اللہ العظیم. دیکھیں آپ آخر پہ جب میں نے وقف کیا تو آپ کے ذہن میں آ چکا ہوگا کہ یہ صدق اللہ العظیم کا انداز ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ یہ 4 سانس سے بغیر کسی بریک کے آپ مجھ سے سنیں اور اس پہ انشاءاللہ پریکٹس کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین.
लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله العظीम। उम्मीद है इंशाल्लाह आप इस दर्स को गौर से सुनेंगे और जो बातें आपको बताई गई हैं उन्हें आप ज़हन नशीन फरमाएंगे। अल्लाह करीम हम सब के इस साई को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत से नवाजें। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।